راہل شرما ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. جی راہل بھیا، کیا کہیے گا آج کے مدعا پر؟ ہم کو شر البریہ کیوں کہتے ہو؟ ہاں بھیا جی، عامر بھائی جی، آپ سے میں یہی بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک طریقے سے بہت اچھا کاریہ کر رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی، آپ سناتن کیونکہ آپ سناتن ہاں ہم سناتن ہیں، ہاں بالکل سناتن ہے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارے لوگ ہے نا بالکل ایک دم غلط ڈائریکشن میں چلے گئے. مطلب یہ ایڈم سیکر جیسے لوگوں کو باپ بنا لیا ہے، سچ میں بولتے ہیں یہ ہمارے باپ ہیں، اور پوری طریقے سے مطلب وہ آدمی ہندو دھرم کو گالی دے رہا ہے، اس کو بس صرف اس لیے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کو مطلب اتنا فالو کر رہے ہیں کہ بس وہ اسلام کے خلاف ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی. اگر دیکھیے ہمارا ہندو دھرم ہم مانتے ہیں کہ اچھا ہے، لیکن ہندو دھرم کا اگر جو اصلی روپ اگر آپ کو دیکھنا تھا تو وہ 1000 سال پہلے دیکھ پاتے آپ، کیونکہ جو 1000 سال ابھی لاسٹ کے بیتے ہیں نا اس میں وہ غلامی میں رہا، تو اس لیے اتنا ہے نا ہندو دھرم بہت سافٹ ہو گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں بہت سافٹ ہے ہندو دھرم. اس سے پہلے اگر آپ جائیں گے نا، چولا امپائر، اشوکا نے اتنی لاشیں گرائی تھی، اتنے لوگوں کو مارا تھا کہ اس نے اپنا دھرم بدل کے بدھسٹ بن گیا تھا. ہاں کیونکہ ہندو دھرم اتنا کٹر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اور کیا بولتے ہیں، مہابھارت اگر آپ دیکھیں گے 166 کروڑ لوگوں کو ختم کر دیا گیا تھا، بس صرف کس بات پہ؟ زمین، ایک گاؤں مل جائے ہمیں، اتنی سی بات پہ قتل و غارت ہو جاتے ہیں. اور کرشن جی نے خود، ان کے بھگوان بولتے ہیں ہمیں، انہوں نے کروا دیا تھا. سوچ لیجیے، انہوں نے کہا کہ لڑو، بلکہ وہ ارجن جو تھا وہ ارجن کہہ رہا تھا میں نہیں لڑوں گا، لیکن کرشن جی ہمارے بھگوان بولتے ہیں لڑو. نپنسک، وہ کہتے ہیں تم نپنسک ہو اگر نہیں لڑو گے. نہیں، اور لڑوا دیا اور 166 کروڑ مروا دیے. اور وہ بھی ہمارا، پھر بھی دھرم ہمارا کیسا ہے؟ بہت سافٹ ہے، کسی کو نہیں مارتا، قتل و غارت نہیں کرتا. مگر آپ جس طرح سناتن کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو آپ خود کیسے سناتنی یا ہندو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ میں دیکھیے ابھی ہندو دھرم میرے کو وہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ناستک ہوتا جا رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں نہیں، ناستک نہ ہونا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ ایسے نہ کریں کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. آپ ریسرچ جاری رکھیں، اسلام نہیں. کو بس پڑھیں. دیکھیے اسلام، نہیں، میں نے اسلام مجھے بہت اچھا لگا بھائی جان. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بس، لیکن اسلام میں مجھے ایک کمی لگی، اس وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں، کہ اس میں ہے نا ڈویژن، جو مطلب جیسے کہ بہت سارے آپ کیا بولتے ہیں، فرقے بولتے ہیں، فرقے کو جو بولتے ہیں آپ، وہ چیز اگر ہٹ جائے، بس اسلام کا مطلب سیاہ سنی بھی میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز بھی ڈویژن ہو کسی بھی طریقے کا. بس مسلمان تو مسلمان، اگر یہ چیز ہو جائے نا جس دن، I will accept اسلام. بس اس کے علاوہ میرے کو یعنی آپ پتہ کیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو فرقے ہیں نا، فرقے یہ انسانی عقل کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. اختلاف ہے نا، اور اختلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے ایک چیز پسند ہے، آپ کو دوسری چیز پسند ہے. وہ پسند جب ایک ایکسٹریمزم میں چلی جاتی ہے، یا اس کو ایکسیسولی ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر کٹر ہو جاتے ہیں، وہ چیز فرقہ واریت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. ادروائز یہ میں چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر دو لوگوں میں اختلاف جب تک رہے گا اور جب تک سارے لوگ یونٹی نہیں کرتے تو میں کسی آئیڈیالوجی کو نہیں مانوں گا، ایسا پوری دنیا کے اندر پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. آپ ناستک بھی ہو جائیں گے، ناستکوں میں بھی ایسے اختلاف ہے. ایک ناستک جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا ایگنوسٹک ایتھیسٹ، آج کل نئی ٹرم نکل آئی ہے، ڈیسٹ ایتھیسٹ ایک نئی ٹرم نکل آئی ہے. اچھا، پھر کچھ ایتھیسٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا، اس سے بھائی کلیئر ہو جائیں گے. اچھا، اسلام کے اندر یہ جو ڈویژن کہہ رہے ہیں کہ بھائی نے دیکھی ہے، تو آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہے، میں نے بھی اسٹڈی کیا، کیا خدا کے وجود پہ جو بنیادی ہمارے پلرز ہیں اسلام کے، وہاں پر کوئی اختلاف ہوا آپس میں مسلمانوں کا؟ عامر بھائی کبھی بھی نہیں. کیا قرآن پاک پہ ہوا ہے؟ قرآن پاک پہ ہوا ہے، انبیاء پہ ہوا ہے، روز آخرت پہ ہوا ہے. تو باقی چوائسیز ہیں، باقی تاریخی واقعات کی بنیاد پہ اگر کچھ لوگ رائے رکھتے ہیں اپنی، تو وہ رائٹ ہے یار، وہ سب کا رائٹ ہے. اور وہ اگر اختلاف رکھ رہے ہیں تو دونوں تو ٹھیک نہیں ہوں گے. اور وہ تاریخی معاملات ہیں اور وہ فروئی معاملات ہیں. اصولی طور پہ میں نے تو نہیں دیکھا یار کہ کسی مسلمان نے خدا کا انکار کر دیا ہو، یا خدا کے اور کریکٹرسٹکس مان لی ہوں جو قرآن کے علاوہ ہوں، جو حدیث کے علاوہ ہوں. نہ قرآن حکیم کا انکار، نہ خدا کا انکار کیا، نہ انبیاء کا انکار کیا، نہ روز آخرت کا انکار کیا. یہ ساری چیزیں تو سب میں کامن ہے. اور پھر ایک اور چیز کامن ہے، آپ شیعہ دیکھ لیں، آپ سنی دیکھ لیں، آپ اہل حدیث دیکھ لیں، کوئی بھی مکتبہ فکر دیکھ لیں، اس کے اندر جو انسان بنانے کا قاعدہ ہے وہ قرآن کے محکمات ہیں. سب کے اندر وہی چیز کامن ہے. باقی
یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایکسٹریمسٹ جو لوگ آ گئے ہیں مطلب مکتبہ فکر میں، ان کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل بن گئے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہم بھی تنگ ہیں، ہاں ان سے تو ہم بھی تنگ ہیں، بالکل تنگ ہے. اچھا زبردست علی بھائی، بہت پیاری آپ نے بنیادی بات کی. اچھا راہل بھائی ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، پھر میں چاہوں گا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا اس پہ. راہل بھائی یہ چیز ہے کہ یاد رکھیں کہ پنجابی کے اندر ایک مثال ہے کہ کسی دا منہ لال ویکھ کے اپنا چپیڑ مار کے لال نہیں کریدا. سے مراد یہ ہے، میں آپ کے لیے ہندی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے کوئی شخص، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی اس گڑھے کے اندر گرنا ہے، آپ بہتری کی طرف چلے جاؤ. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھو کہ کیا قرآن اور سنہ نے کسی فرقے کو جنم دیا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ فرقے بناؤ؟ وہ تو کنڈیم کرتا ہے. جب قرآن اور سنہ فرقوں کو کنڈیم کرتا ہے، کوئی بھی جات پات کی فرقہ واریت کی بنیاد آپ کو قرآن اور سنہ میں نہیں ملتی، تو راہل شرما بھائی پھر آپ کس بنیاد کے اوپر کسی مسلمان کی غلطی کو دیکھ کر اسلام کی آئیڈیالوجی کو قبول نہ کرو، یا اس کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، صرف یہ چیز نہیں آ رہی؟ تو یہ ایک پریکٹیکلی پاسبل چیز نہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگ ہوں گے اتنی بولیاں، جتنے منہ اتنی بولی. اس سے آپ حق سے دور نہ کہیں ہو جاؤ. بھائی یہ چیز ہے، یعنی ایسا کوئی آپ کا کوئی آبسٹیکل ہے، کوئی ایشو ہے اسلام قبول کرنے میں جو جنرلی پریکٹیکلی ایشو ہے، یا جنرلی اکیڈمک ہے، یا جنرلی اس کی بیس قرآن اور سنہ ہے، وہ تو میرے سامنے رکھیں. باقی جس کو قرآن اور سنہ خود ریجیکٹ کر رہے ہیں راہل بھائی، اس بنیاد کے اوپر کیسے آپ دور رہیں گے؟ صرف میری آپ سے رائے ہے، ضرور بتائیے. ہاں نہیں، میرا ویسے دیکھیے اسلام میں بہت بلیو ہے، میں مطلب جتنا میں پڑھا ہوں نا، جتنا سمجھا ہوں اتنے میں میرے کو بہت یقین. ایک دو چیزیں اور ہیں، جیسے کہ ایک جو اپنا مدرسہ سسٹم ہے نا، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا انکلوژن ہونا چاہیے تھا، جس سے جو بچے نکلتے ہیں وہ تھوڑے سے ایک دم سے مطلب دور ہو جاتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ریسنٹ ٹیکنالوجی ابھی چل رہی ہے، مدارس کی بات تھوڑا سا، ہاں مدارس کی، ہاں وہ مدرسہ، میں ٹوٹلی ایگری بس وہ اتنی چیزیں چینج ہو جائے نا، مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ کرسچن کے اسکولس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے کس طرح سے چلاتے ہیں وہ، مطلب الگ ہی لیول. تو وہ سیم مدرسہ ایجوکیشن اگر اس سائڈ چلے جاتی نا، نہیں پڑھائیں آپ اردو، جو عربی پڑھانا ہے وہ پڑھائیے، سارے دین، ہاں بس ٹیکنالوجی انکلوڈ ہو جائے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، مگر راہل بھائی آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 12 اور 14 سینچری کے اندر جب کروسیڈز ہارنے شروع ہوئے یورپ میں، جو چرچ ہے، تو انہوں نے اسٹڈی کیا کہ مسلمانوں کی فتح کی وجہ کیا ہے. ایک تو توحید تھی جن کو انہوں نے دیکھا، اور ڈسپلن ہے، یعنی یہ امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اکٹھ ہے. اور دوسری چیز جو انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ یہ ماڈرن جو آپ کے سوشل سائنسز ہیں، ٹھیک ہے، جو ماڈرن سائنسز ہیں، ان کے اوپر یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. اور وہ کہاں سے رکھتے ہیں؟ ان مدارس سے. تو انہوں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا ان کو اکیڈمیز، فرسٹ ٹائم مدارس کا نام جو تھا وہ اکیڈمیز کا نام دیا گیا تھا. یہ اکادمیز ہیں، اکیڈمیز. ان کو اکیڈمیز اس لیے کہتے تھے کہ وہاں جیومیٹری بھی پڑھائی جاتی تھی، ایسٹرو فزکس بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں پر آپ کا میڈیسن بھی پڑھائی جاتی تھی، آپ کی جناب فزکس، کیمسٹری اینڈ بایولوجی بھی پڑھائی جاتی تھی، اور دوسرے تیسرے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. علم یعنی فلسفہ، منطق اور بلاغہ، نحو اور صرف، ان سب کے ساتھ پڑھائے جاتے تھے. وہ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چیزیں دور ہوئیں اور پروفیشن کو فوکس کر کے سلیبس بنایا گیا. مگر ابھی بھی کئی مدارس ایسے ہیں، ابھی بھی کئی آن لائن ہیں. مثال کے طور پر مفتی یاسر واحدی صاحب آن لائن پڑھا رہے ہیں، ابھی کام اس پہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا جو کنسرن ہے یہ جینون ہے، ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. مگر یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ چونکہ کام ایک ایسا ہے جو کلیکٹیو لیول پر کرنے کا ہے، مگر انڈیویجول لیول پر جب آپ کو ایک چیز ٹھیک نظر آ رہی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے ایسی بتائی ہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہیں کہ وہ اوور نائٹ ان کو اوور کم کر سکے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو فرقہ واریت انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر اختلاف پھیلا ہے، شدت اختیار کیا ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. یعنی یہ ایسے ہی ہے راہل شرما بھائی کہ آپ کی انگلی میں دانا نکل آیا ہے، یا آپ کی ٹانگ پہ کوئی زخم لگ گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹانگ کاٹو تب تک آپ چلو گے، نہیں، آپ اس زخم کا علاج کرو گے. فرقہ واریت ہو یا مدارس کا سلیبس ہو، انفارچونیٹلی یہ وہ زخم ہیں جن سے رس رہا ہے خون، ان کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کلیکٹیولی. آپ انڈیویجولی اگر کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مثال کے طور پر ہمیں آپ جیسے برین چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جس طرح راہل شرما دیکھ رہا ہے مدارس کو یا فرقہ واریت کے اس بٹے ہوئے سماج کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان میں اکٹھ ہونا چاہیے، تو وائی ناٹ یو جسٹ جوائن اس، ہمیں ہمارے کام کو اس میں سپورٹ کریں، مسلمانوں کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. اب آپ جیسے برین، جو آپ جیسے لوگ ہیں، وہ باہر بیٹھ کر صرف اس لیے قبول نہیں کر رہے اس آئیڈیالوجی کو، باقی سب ان کو آؤٹر لک سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیسے ریشنل ہے، کیسے لاجیکل ہے. تو آپ جیسے لوگ ہی شامل ہو کر تو اصلاح کریں گے نا، آپ جیسے لوگ نکلیں گے تو اصلاح کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. بالکل، میں بھگوان کی اچھا ہوگی تو میں ضرور
ज्वाइन, मतलब अभी तो भगवान ही निकल रहा है डेफिनेटली। अगर हाँ इंशाल्लाह आप बोलते हैं तो वो मैं डेफिनेटली, हाँ ईश्वर, ठीक है। नहीं मैं ट्राई करूंगा, मैं थोड़ा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे, तो डेफिनेटली हमारी एक मिसाल है कि ईमान यूनियन जो है ना, ईमान यूनियन जो हमारी टीम है, उसमें अहले तशय्यो भी हैं, अहले सुन्ना में देवबंद भी हैं, बरेलवी मकतबा फिक्र से भी हैं, वहाबी से भी हैं, सारे हैं। हम यूनिटी के साथ चल रहे हैं। हमारे आपस के जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह के ऊपर है, वो हमें पता है हमने टेक्निकली उनको कैसे दी, मगर उन्होंने हमें आपस में ना नफरत पैदा करने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, उज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन, अल्लाहु अकबर, उज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जब तुम आपस में फूट में दुश्मनी में पड़े हुए थे, फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उल्फत डाल दी, उसको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो तुम आपस में अल्लाह की इस नेमत की वजह से भाई भाई बन गए। ये अल्लाह का काम है। एक जगह तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये आपस में इतना लड़ रहे थे कि अगर आप जमीनों आसमान की सारी दौलत को खर्च कर देते, ये आपस में कभी भी मोहब्बत ना करते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह के अलावा इनके दिलों को कोई जोड़ नहीं सकता था। हमें इस वक्त कोशिश करने की जरूरत है कि हम उस जज्बे को जगाएं कि मुसलमान जब तक मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं होंगे, इस आइडियोलॉजी की खूबसूरती खुलकर सामने नहीं आएगी। ये आपके सामने राहुल शर्मा, मुसलमानों में आपसे झोली उठाकर विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो कि एक हमारा सनातनी भाई है जो इस्लाम की खूबसूरती को जान चुका है, मगर वो हमारे में फैले हुए नासूर की गलत फहमी की वजह से वो कह रहा है कि ये अगर आप खत्म कर दे तो ये चीज। अफसोस, अफसोस, आप लोग इसमें शरीक, कल कयामत के दिन आप लोग मुजरिम होंगे। वो मुसलमान जो अब तक फिरका वारियत की लपेट में है, अपने आप को इस मिशन के लिए बालातर होकर नहीं सोच रहे इत्तेहाद के लिए, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आप क्या समझते हो हैं कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा फ्री में? ऐसे नहीं। ठीक है राहुल शर्मा भाई, कुछ और कहना चाहते हैं आप? तो इस एंगल से भी जरा देखिएगा इस्लाम को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली रीड करूंगा। और बस मैं यही चाहता हूँ कि जितना मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक टर्की, मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो अभी मैंने देखा, उनका बायरक्तर ड्रोन है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, मतलब जो अभी ड्रोन में है वो टर्की के पास है। इस तरीके की कंट्रियां बने तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इस्लाम में। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि टर्की काफी हद तक अपने आप को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच कर रहा है। गो के इख्तलाफ सारी जगह के ऊपर हैं, मगर ऑब्वियसली कदरे बेहतर है कंपैरेटिवली। बड़ी अच्छी बात आपने की। अच्छा, बुक रीड करने का शौक है राहुल भाई आपको? हाँ बिल्कुल, मैं अभी ऑनलाइन कुरान पढ़ रहा हूँ एक्चुअली में, मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ऐप है मेरे पास कुरान की। जबरदस्त। तो और अगर आप कोई बुक बता सकते हैं तो बता दीजिए। हाँ, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप उस बुक को पढ़ें तो इस्लाम का जो प्रॉपर सिस्टम है ना, पूरे का पूरा दीन का, वो आपके सामने आएगा। इंग्लिश में बुक है, ठीक है, सोशल जस्टिस इन इस्लाम। ओके, श्योर, इसको लिख लें। पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी इंग्लिश के अंदर भी। अगर आप उसको अमेज़न पे ऑर्डर करना चाहते हैं मिल जाएगी आपको, कोई ऐसा मुश्किल है, मगर वर्थ रीडिंग किताब है ये किताब। अगर आप राहुल शर्मा भाई पढ़ लेते हैं ना, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। इस्लाम को देखिए, सैयद कुतुब जी ने लिखी है, इनके ऑथर। जी, सैयद कुतुब जी ने सोशल जस्टिस इन इस्लाम। जरा पढ़िएगा, आपको फर्क महसूस हो जाएगा इस्लाम में। डेफिनेटली आई विल रीड दिस बुक। या थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।